2 زبر اور 3 زبر. آپ دیکھتے ہیں نا پہلے حروف ہوتے ہیں، پھر حرکات ہوتی ہیں، پھر سکون ہوتا ہے. حرکات ٹھیک ہو جائیں تو ویسے ہی بندے کو سکون آ جاتا ہے. 2 زبر 2 3 زبر یہ ایک پراپر کنسپٹ ہے علامات میں. اس سے قرآن پاک کا تقریباً کہتے ہیں کہ 10,000 سے بھی زیادہ حصہ قرآن پاک کا ان چیزوں کے اوپر مشتمل ہے. 2 زبر اور 3 زبر کا ایک کانسیپٹ پڑھاتے ہیں لیسن نمبر 1 میں، جو آج پڑھ رہے ہیں انشاءاللہ. اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ آپ کو اللہ کی توفیق کے ساتھ بہت سارے الفاظ آ جائیں گے صرف 2 زبر اور 3 زبر کا کانسیپٹ پڑھنے سے. یہ پارٹ 1 ہے، ٹھیک ہے. پارٹ 1 کے 7 اسباق ہیں. دوسرا سبق کیا ہے؟ واو الف اور الذین. دیکھیے کتنا آسان ہے. واو الف اور الذین، بس یہ ایک سائن یاد رکھنا ہے، یہ ایک اصول یاد رکھنا ہے. اس کی وجہ سے قرآن پاک میں بہت ساری ویکیبلری اور بہت ساری معلومات آپ کو ملے گی. پھر آ جاتے ہیں 6 کمال کے حروف، جس کی ویڈیو کلپ آپ نے دیکھا ہے نا. یا نا ہا ہی ہو کا کم، یہ 6 حروف ہیں بس. جب یہ ملتے ہیں ان کے ساتھ، ان دونوں کے ساتھ جب یہ ملتے ہیں نا، تو قرآن پاک میں کمال پیدا ہو جاتا ہے. صرف 6 حروف، یہ ہر ایک سبق دوسرے کے ساتھ لنکڈ ہے. یہ پڑھیں گے تو یہ بڑا آسان ہو جائے گا، یہ پڑھیں گے تو یہاں تو آپ حیران رہ جائیں گے. اور یہ 6 کمال کے حروف پڑھنے کے بعد آپ ان کے ساتھ چلے جائیں گے، پھر آپ دیکھیں گے کہ کتنی زیادہ، یعنی ایک پیج جو ہوتا ہے قرآن پاک کا، اس میں میکسیمم 130 الفاظ ہوتے ہیں، ورڈز، جس میں اسماء، افعال، حروف، ناؤنز، وربز، پروناؤنز، یہ تقریباً ملا کر 130 کے قریب ایک پیج پہ ہوتے ہیں. جو ایک 15 لائنوں والا قرآن ہے نا، اس میں یہ پڑھنے سے آپ کو ایک لائن کے اندر 10 حروف ہوتے ہیں تقریباً 10 حروف. ان میں سے تقریباً آپ کو اللہ کی توفیق کے ساتھ اگر بہت منیمم ٹارگٹ یا منیمم اسٹیمیٹ لگایا جائے تو میرا خیال ہے آپ کو 5-6 الفاظ یاد ہو جاتے ہیں یہ پڑھنے سے. پھر آ جاتا ہے 2 زبر اور 3 زبر اور 6 کمال کے حروف، ان کو پھر یہاں ملا دیا جائے گا. پھر آپ آ جائیں گے ضمائر کے اوپر، پرپوزیشن. آپ اس کے اوپر آ جائیں گے. کچھ حروف ایسے ہوں گے جیسے من، الا، علا، پر، جو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑنے کا کام دیتے ہیں، تو آپ وہ پڑھیں گے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ قرآن پاک کا بہت بڑا حصہ اس کے اوپر مشتمل ہے. پھر یہی 6 کمال کے حروف کو آپ ان کے ساتھ لگا دیں گے. من تھا پہلے، اب من ہو، من ہم، من کا، من کم، منی، مننا. اور سبق نمبر 7 ہوگا تو تنا تم. یہ ایک سانس میں پڑھنا ہے، تو تنا تم. وہاں چل کے ہم پڑھیں گے تو، میں، تا، تم، نا، ہم، تم. جیسے مثلا میں کہتا نا قل، قل کا مطلب ہوتا ہے کہنا. قال یقول قل، قل تو میں نے کہا، قلتا تو نے کہا، قل نا ہم نے کہا، قل تم نے کہا. ٹھیک ہے. عقل اور شرب، شرب کہتے ہیں پینے کو. جیسے میں چائے پی رہا ہوں نا، تو میں کہوں گا شربت الشائے، تو بس یہ تینوں میں سے کوئی ایک لگانا ہے. میں نے چائے پی، شرب کا مطلب ہوتا ہے پینا، تو شربت میں نے پی، شربتا تو نے پی، شربنا ہم نے پی، شرب تم نے پی. قرآن پاک میں گفتگو ہے نا، قرآن پاک کا جو موضوع ہے وہ انسان ہے اور انسانوں کی آپس میں بات چیت ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ فرسٹ پارٹ کہ جو 7 لیسنز ہیں، آپ یہ پڑھیں گے اللہ کی توفیق کے ساتھ تو آپ کے کہتے ہیں نا 14 طبق روشن ہو جائیں گے.